السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو ویری مچ جس نے بھی مجھے پریویس لیکچرز پہ اپنے کمنٹ کیے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اس سے مجھے کافی ہمت مل جاتی ہے کہ میں کرتی رہوں، ورنہ تو پھر بالکل ہی میرا دل نہیں چاہتا. تو اسی طرح آپ پلیز کمنٹ کریں. اسی طرح تو نہیں، اس سے زیادہ کرنے چاہیے. ایک آدھی آتا ہے میرے پاس، اس سے ہی میں خوش ہو جاتی ہوں. اچھا، میں سوری کہ بہت دن کے بعد یہ لیکچر آپ کے لیے میں ریکارڈ کر پا رہی ہوں، اس لیے کہ میں بہت زیادہ مصروف تھی اور کہیں گئی بھی تھی. وہ لاسٹ میں جب لیکچر ہو جائے گا تو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گی کہ میں کہاں مصروف تھی. ٹھیک ہے، چلے. تو آج میں نے ایک پیشنٹ دیکھا تھا اپنا ہاسپٹل میں، او پی ڈی میں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر زیبا آن کال جو میں بناتی ہوں پلے لسٹ، اس میں کیس نمبر 17 ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پیشنٹ دیکھی تھی. 40 year old woman presented in my OPD with sudden jerky movements of her arms and legs occurring multiple times a day off and on since 3 years. She also complained of numbness around her lips since a few months. There was no history of fever or joint pain. There was no history of hypertension, diabetes, asthma or any heart disease. On examination, she was well oriented. Her blood pressure was 120 by 80 millimeter of mercury, pulse was 84 per minute, temperature was normal, respiratory rate was 20 breaths per minute, her chest was clear and cardiovascular system examination was unremarkable. Her abdomen was soft and non-tender without any visceromegaly. Her central nervous system examination revealed normal tone and power in all 4 limbs. Reflexes were brisk. Rest of the examination was normal. When she lied down on bed for the examination, her neck showed a very fine scar of thyroidectomy, which was very light and was not apparent while she was sitting on the chair. On inquiry, خود سے تو اس نے بتایا نہیں تھا ظاہر ہے. Inquiry میں she told me that her thyroid gland was enlarged and she underwent thyroidectomy 3 years back. یعنی کہ اس کو جو ہے نا، مطلب ہائپرتھائرڈزم ہوگا اور گوائٹر ہوگا، تو اس کی تھائروڈیکٹمی ہوئی تھی 3 سال پہلے. لیکن یہ کہ وہ اس بات کو، ظاہری بات ہے، اس نے مجھے بتایا نہیں. جب میں نے دیکھا تو اس کے بالکل باریک سا نا یہ اسکار تھا ایسے کر کے. Her laboratory investigations revealed hemoglobin 11.2 gram per deciliter, MCV 84 femtoliters, TLC 8,000 per cubic millimeter, platelets 290,000 per cubic millimeter, urea was 35, RBS was 165 milligram per deciliter, creatinine 0.9 milligram per deciliter, sodium, potassium, bicarbonate, chloride, they were all normal. Serum calcium was 3.2 milligram per deciliter. بلکہ یہ جب رپورٹ آئی تھی تو مجھے لیب سے فون آیا تھا. میری لیب میں نے تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا کئی دفعہ ہم نے چیک کیا اس کے سیمپل میں تو اس کا اتنا ہی آ رہا ہے 3.2. اور وائٹامن D3 لیولز ور 29 انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر. یہ جو بعد میں نے کرایا. ٹھیک ہے، اب فردر ٹیسٹ واز آرڈر. ظاہر ہے پھر میں نے پیراتھائرائڈ ہارمون کرایا اس کا تو اٹ واز ویری لو. تو ہماری ڈائگنوسس بن گئی ہائپوکیلسیمیا ڈیو ٹو ایکوائرڈ ہائپو پیراتھائرائڈزم. اب یہ ظاہری بات ہے کہ ہائپوکیلسیمیا جو ہے اتنا کامن نہیں ہوتا جتنا ہائپر کیلسیمیا ہوتا ہے. تو ڈیو ٹو ایکسیڈنٹل ریموول آف پیراتھائرائڈ گلینڈز ڈیورنگ پریویس تھائروڈیکٹمی اس کو یہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں، مطلب یہ کہ مجھے تو یاد ہے کہ جب سرجری میں ہم لوگ اپنی پوسٹنگ کرتے تھے ہاؤس جاب میں، یا پتہ نہیں جب اسٹوڈنٹس تھے، ہاؤس جاب تو میں نے سرجری میں کی نہیں ہے، تو تھائروڈیکٹمی میں ہم ہمیشہ کیلشیم لیولز مانیٹر کرتے تھے نا کہ ایکسیڈنٹل ریموول نہ ہو گیا ہو، یا پھر مطلب او پی ڈی میں پھر بلائیں بعد میں دیکھیں اس وقت ہو سکتا ہے صحیح آ رہے ہوں، پھر بعد میں بالکل ایٹروفی ہو گئی ہو ان کی اور جو آپ نے ریموو کر دیا تھا غلطی سے. تو پتہ نہیں کیسے، مطلب اس کو کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے کہ بھائی. اینی وے، کازز آف ہائپوکیلسیمیا پہلے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اچھا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو مطلب یہ کہ جو کیلشیم کا ہومیوسٹیسس کیسے ہوتا ہے کیلشیم کا. مطلب جب بھی ہائپوکیلسیمیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پیراتھائرائڈ گلینڈ میں نا ریسیپٹرز ہوتے ہیں. ریسیپٹرز سینسنگ ریسیپٹر، پیراتھائرائڈ سینسنگ ریسیپٹرز، وہ سینس کر لیتے ہیں کہ کم ہو گئی ہے کیلشیم کا لیول بلڈ میں، تو وہ فوراً پیراتھائرائڈ کو اسٹیمولیٹ کر دیتے ہیں اور پیراتھائرائڈ ہارمون بننے لگتا ہے. تو پیراتھائرائڈ ہارمون ظاہر ہے ہائپوکیلسیمیا تو کہاں سے برابر کرے گا.
نارمل رینج میں کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے جو ریزروائر ہے سارا کا سارا کیلشیم بون میں، تو بون سے نکال کے لانے لگے گا وہ، پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ بن کے بون سے لائے گا اور بون سے جو ہے کیلشیم برابر ہو جائے گا. اب پیراتھائرائڈ ہی اڑ گیا اگر تو پیراتھائرائڈ کہاں سے آئے گا؟ نہیں آ سکتا. تو ایٹ دا کاسٹ آف بون وہ مطلب اس کی ڈی منرلائزیشن کر کے لائے گا نا، تو بون کمزور ہو جائیں گی. اب یہاں پہ تو پیراتھائرائڈ ہی نہیں ہے. اور دوسرا پیراتھائرائڈ کا کام ہوتا ہے کہ کیلشیم کو وہ فاسفیٹ کو یورین میں ایکسکریٹ کراتا ہے. اب جب پیراتھائرائڈ ہارمون ہی نہیں ہے تو فاسفیٹ بھی انکریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہائپر فاسفیٹیمیا بھی ہو جائے گا. تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہائپوکیلسیمیا کی کازز کیا ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی جو سب کو معلوم ہے بہت کامن کاز، وہ تو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے نا، جس میں ہائپوکیلسیمیا ہو جاتا ہے، ہیریڈیٹری ہائپوپیراتھائرائڈزم. اب ہائپوکیلسیمیا اس کو ہو رہا تھا تو اس کے گردن میں اسکار ہے، تو آپ کو بھائی ہو گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹل ریموول یعنی کہ ایکوائرڈ ہائپوپیراتھائرائڈزم ہوا ہے. دوسرا ایک ہیریڈیٹری ہائپوپیراتھائرائڈزم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر 4 وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. اب وائٹامن ڈی جو ہے وہ اگر نہ ہو وائٹامن ڈی تو کیلشیم ایبزارب ہی نہیں ہوگا انٹسٹین سے، ٹھیک ہے، تو ہائپوکیلسیمیا ہو جائے گا. تو وائٹامن ڈی اتنا ضروری ہے. پلس وائٹامن ڈی کی جو ان ایکٹیو فارم ہے وہ تو یہ کام نہیں کرے گی، ایکٹیو فارم کرے گی، یعنی کہ 1,2,5 ڈائی ہائیڈروکسی کول کیلسیفرول. وہ کہاں پہ بنتا ہے؟ کڈنی میں کنورٹ ہوتا ہے. کس چیز سے؟ پیراتھائرائڈ ہارمون سے. کڈنی کی ٹیبیول میں پیراتھائرائڈ ہارمون جو ہوتا ہے وہ اس پہ ایکٹ کرتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کراتا ہے، پھر ایکٹیو فارم جو ہے وہ انٹسٹین سے ری ایبزارب کراتی ہے. تو یہ کام بھی نہیں ہوگا ہائپو پیراتھائرائڈزم میں. اب 5ویں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیراتھائرائڈ ہارمون تو بن رہا ہے لیکن ٹیشو ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں. پیراتھائرائڈ ہارمون ریزسٹنس اسے کہتے ہیں. اور ایک چھٹی چیز جو ہے وہ ہے ہائپو میگنیشیمیا، اس کی وجہ سے پھر ہائپوکیلسیمیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے کہ کرونک ہائپوکیلسیمیا ان کنڈیشن میں ہوگا جو بھی میں نے بتائیں. اب ٹرانزینٹ ہائپوکیلسیمیا بھی ہوتا ہے. تو وہ کن کن میں ہوتا ہے؟ نمبر 1 سیویئر سیپسس میں. سیویئر سیپسس میں کیا ہوتا ہے؟ آئونائزڈ کیلشیم جو ہے نا وہ ڈکریز ہو جاتا ہے. تو ٹرو ہائپوکیلسیمیا اگر ہو جس میں آئونائز، کیونکہ فزیولوجیکل ایکٹیو تو آئونائزڈ کیلشیم ہے نا، جو کیلشیم پروٹین کے ساتھ بائنڈ کیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ ایکٹیو ایکٹ نہیں کرتا. جو دوسرے کمپاؤنڈ کے ساتھ بائنڈ کیا ہوا ہے سٹریٹ فاسفیٹ وہ بھی نہیں ایکٹ کرتا. نمبر 2 برنز میں بھی ہو سکتا ہے ٹرانزینٹ ہائپوکیلسیمیا. نمبر 3 ایکیوٹ کڈنی انجری میں ہو سکتا ہے ٹرانزینٹ. نمبر 4 ایکسٹینسو ٹرانسفیوژنز وتھ سٹریٹڈ بلڈ، اس میں ہو سکتا ہے. پھر سرٹن میڈیکیشنز ہوتی ہیں جیسے پروٹامین، ہیپرین اینڈ گلوکاگون، اس کی وجہ سے ٹرانزینٹ ہائپوکیلسیمیا ہو جائے گا. نمبر 6 ایکیوٹ پینکریٹائٹس، ٹھیک ہے، ایکیوٹ پینکریٹائٹس بھی ایک کاز ہوتی ہے ٹرانزینٹ ہائپوکیلسیمیا کی. ان سیویئرلی ایل پیشنٹس کیوں ہو جاتا ہے ہائپوکیلسیمیا؟ کیونکہ ہائپو ایلبونیمیا از دا پرائمری کاز آف ریڈیوس ٹوٹل کیلشیم، ہائپو ایلبونیمیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ایلکولوسز انکریزز کیلشیم بائنڈنگ وتھ پروٹینس. اب ایلکولوسز میں بھی ہائپوکیلسیمیا ہو جاتا ہے. تو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے پیشنٹ ایک میرے پاس تو نہیں، ایمرجنسی میں پیشنٹ آئی تھی. تو وہ جو ہے نا بہت یعنی کہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنس تھا اس کو، جسے آپ کہتے ہیں نا پینک اٹیک میں آئی تھی وہ. تو ڈاکٹر لفٹ ہی نہیں کرا رہے، ہسٹری لے لی اور بس نہیں کچھ نہیں ہے، بس وہ چیخ رہی ہے وہ. پھر انہوں نے مجھے کال کیا تو پھر میں بھاگی بھی جب آئی تو اس پیشنٹ کو اتنا سیویئر یہاں پہ اس کے ریبز میں پین ہو رہا ہے، اس کا ہاتھ ایسے ہو رہے ہیں. بھائی جب وہ اتنی زیادہ ہائپر وینٹیلیشن کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ تو اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ تو اس کی اتنی ساری باہر نکل رہی ہے تو ایلکولوسس ہو رہا ہے اس کو. جب ایلکولوسس ہوا تو ہائپوکیلسیمیا ہو جائے گا. ہائپوکیلسیمیا ہوگا تو ٹیٹنی ہو جائے گی اس کو، بہت زیادہ سیویئر پھر مسل اسپازم اور یہ سب ہوگا. اور اگر کارپوپیڈل اسپازم نہیں بھی ہوا ہے تو ٹروسوس سائن ہوتا ہے، شواسٹک سائن ہوتا ہے، وہ کر کے آپ دیکھ لیں. تو مطلب جو فزیولوجیکل ایب نارمیلٹیز پھر ہونے لگتی ہیں جو پیتھولوجیکل کی طرف جانے لگے، تو صرف آپ یہ کہہ کے تو نہیں چھوڑ سکتے نا پیشنٹ کو کہ بھائی کچھ نہیں ہے
اور بس سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے. اب ہو گیا, اب اس کو تو الکولوسس ہو گیا, اب آپ دیں اس کو کیلشیم دیں اس کو, تو الکولوسس میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیٹنی کیوں ہوتا ہے؟ ٹیٹنی اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہائپوکیلسیمیا ہے وہ نا نرو اور مسل فائبر میں سوڈیم کی پرمیبلٹی کو بڑھا دیتا ہے. اب سوڈیم جلدی جلدی جائے گا, ایکشن پوٹینشیل جلدی جلدی ہوں گے, جلدی جلدی جو ہے مسل کنٹریکشن, نرو کنڈکشن, یہ سب کچھ ہوگا, تو ایون کنولجنس بھی ہو سکتے ہیں, سیجرز. ہاں, کلینکل فیچرز پھر ہائپوکیلسیمیا کے آپ کو کیا کیا مل سکتے ہیں؟ نیورولوجک اینڈ نیورومسکولر مینیفیسٹیشن آف کرونک ہائپوکیلسیمیا انکلوڈ مسل اسپازمز, کارپوپیڈل اسپازمز, فیشیل گریمسنگ. تو شروع میں جو ہے نا پیری اورل ہائپوستھیزیا ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب اب اس پیشنٹ کو یہ بتائی تھی, کبھی اس کا ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے, کبھی پیر ایسے ہو جاتا ہے, تو مطلب سڈن اسپازم اس کو ہو رہے تھے نا. تو ان ایکسٹریم کیسز لیرنجیل اسپازم ان کنورجنس ہو سکتے ہیں. پھر ریسپریٹری اریسٹ ہو سکتا ہے. نمبر 4 انکریز انٹراکرینیل پریشر ود پیپلیڈیما, یہ سب ہائپوکیلسیمیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. نمبر 5 مینٹل چینجز, اس میں انکلوڈ اریٹیبلٹی, ڈپریشن, سائیکوسس. نمبر 6 ایریدمیا ڈیو ٹو پرولونگ QT انٹرول, کیونکہ QT انٹرول ہائپر کیلسیمیا میں شارٹنڈ ہو جاتا ہے, اس میں پرولونگ ہو جاتا ہے, تو دونوں میں ایریدمیا ہو سکتے ہیں. پھر انٹیسٹینل کریمپس اینڈ میل ابزارپشن ہو سکتی ہے. شواسٹیک سائن, ٹروبزو سائن کین بی یوز ٹو کنفرم ٹیٹنی. شواسٹوک سائن تو یہ ہے کہ یہاں پہ فیشیل نرو نکل رہی ہے نا, تو آپ ہلکے سے ہیمر سے اگر ٹینڈن سے اس کو آپ یہاں پہ ٹیپ کریں نا, تو یہ کانٹریکشن ایک دم سے شروع ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے ہائپوکیلسیمیا ہے. یا پھر اگر پیشنٹ ویسے تو کارپوپیڈل اسپازم میں بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر نہیں آیا, آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں ہائپوکیلسیمیا, تو اس کو بلڈ پریشر کا کرو آپ انفلیٹ کریں, اور تقریباً 8-10 منٹ تک آپ اگر انفلیٹ رکھیں گے نا, تو اس کے ہاتھ میں کارپوپیڈل اسپازم ہو جائے گا, تو یہ کنفرم کر دے گا کہ ٹیٹنی ہو رہی ہے اس کو. اچھا, اب میں نے ایک آپ کے لیے چارٹ دکھا رہی ہوں میں, فنکشنل کلاسیفیکیشن آف ہائپوکیلسیمیا ایکسکلوڈنگ نیو نیٹل کنڈیشنز. تو پیراتھائرائڈ ہارمون ایبسنٹ, ہیریڈیٹری ہائپوپیراتھائرزم جیسے میں نے بتایا, ایکوائرڈ ہائپوپیراتھائرزم جیسے ہمارے پیشنٹ کو ہوا ہے, پھر ہائپومیگنیشیمیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پھر PTH ان افیکٹو ہو جائے. کب ہو جاتا ہے PTH ان افیکٹو؟ کرونک کڈنی ڈیزیز میں, ایکٹیو وائٹامن D لیکنگ, یعنی کہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے, پیراتھائرائڈ ایبسنٹ ہے اگر. ڈیکریز ڈائٹری انٹیک اور سن لائٹ, ڈیفیکٹو میٹابولزم, اینٹی کنورژن تھراپی, وائٹامن D ڈیپینڈنٹ رکیٹس ٹائپ 1, اور یہ ہوگا. اور PTH اوور ویلمڈ اگر ہو جائے تو سیویئر ایکیوٹ ہائپر فاسفیٹیمیا, ٹیومر لائسس, ایکیوٹ کڈنی انجری اور ریبڈومائلوسس. تو ادھر جو ہے نا ہائپومیگنیشیمیا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹریٹمنٹ کیا ہوگی؟ ایکوائرڈ اینڈ ہیریڈیٹری ہائپوپیراتھائرزم کی ایک ہی ہوگی. اٹ انوالو ریپلیسمنٹ ود وائٹامن D اینڈ 1,2,5 ڈائی ہائیڈروکسی کولکیلسیفیرول, یعنی کہ کیلسیٹرائول کمبائنڈ ود اورل کیلشیم انٹیک. ٹریٹمنٹ ود 1,2,5 ڈائی ہائیڈروکسی کولکیلسیفیرول کتنا دیں گے آپ؟ 0.5 to 1 مائکروگرام پر ڈے آف کیلسیٹرائول دے دیں. اٹ از یوز. ٹھیک ہے. اورل کیلشیم وائٹامن D ریسٹور the overall calcium phosphate balance but do not reverse the lowered urinary calcium reabsorption. جو لوور ہوئی بھی ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیراتھائرائڈ ہارمون جو ہے وہ وہی جو ہے وہ یہ فاسفیٹ کو جو ہے نا اور کیلشیم کو ری ایبزارب بھی کراتا ہے نا, تو وہ نہیں ہو رہا, لوور ہوئی ہوئی ہے یورینری کیلشیم ری ایبزارپشن typical of hypopathoidism. Therefore, blood calcium levels should be maintained in these patients at the lower end of the normal range in order to avoid excessive urinary calcium excretion. Otherwise, nephrocalcinosis and kidney stones can develop and risk of chronic kidney disease is increased. ٹھیک ہے. Thiazide diuretics lower urinary calcium as much as 100 mg per day in hypopathoid patients. Use of thiazide diuretics seems to be of benefit in mitigating hypercalciuria and easing the daily management of these patients. ابھی تک تو یہ تھا کہ ہائپوپیراتھائرزم صرف ایک ایسی اینڈوکرائن ڈیزیز تھی جس میں
جو ہے وہ ہارمون ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی تھی, اور یہ صرف کیلسی ٹرائل سے ہی ٹھیک ہو رہا تھا نا. باقی سب میں تو مطلب ہائپوتھائرڈزم میں ہم تھائرائڈ ہارمون دے دیں گے, باقی سارے ہارمون میں ریپلیسمنٹ کر دیں گے, لیکن ہائپوپیتھائرڈزم میں ہم کیلسی ٹرائل دے رہے ہیں, یعنی کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی. اب نا کیا ہوا ہے ریسنٹلی, جو ایک سنتھیٹک پیراتھائرائڈ ہارمون فریگمنٹ ہوتا تھا جو آسٹیوپروسس کی ٹریٹمنٹ میں دیا جاتا ہے, اس کو فریگمنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ 1 to 35 PTH کا فریگمنٹ اس میں یوز ہوتا ہے. اٹ شوڈ پرومس فل لینتھ جو ہے نا, یعنی کہ سنتھیٹک پیراتھائرائڈ ہارمون اب بنا لیا ہے فل لینتھ کا 1 to 84. اٹ از افیکٹو اینڈ اٹ از ناؤ اپرووڈ بائی FDA فار تھراپی آف ہائپوپیتھائرڈزم. خیر اس سے بھی آرام سے ہو سکتی ہے, لیکن پھر اس میں اتنی مشکلیں ہیں نا کہ ہائپر کیلسی یوریا ہوتا جائے گا, اور یہ سب کو روکنے کے لیے پھر آپ تھائزائڈ دیں, پھر اس کو لوور رینج میں رکھیں, پھر اس کو آپ دیکھتے رہیں. اگر پیراتھائرائڈ ہارمون ہی سنتھیٹک دے دیا جائے تو ان سب چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا ریفرنس. میں نے لیا ہے اس کا ہیریسن پرنسپل آف انٹرنل میڈیسن, اور 2022 کا ہی ایڈیشن ہے ابھی تک میرے پاس. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں اتنے دن سے کہاں بزی ہو گئی تھی. ایک تو میرا نا میں نے پچھلے سال, کیونکہ میں ڈینٹل کالج میں پڑھاتی ہوں نا, فزیولوجی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں, تو وہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا سا اسپتال ہے, ڈینٹل ہاسپٹل ہے, لیکن کیونکہ یہ صرف ڈینٹل ہاسپٹل ہے, میڈیکل نہیں ہے. تو میرے پاس جو میری ڈیمانسٹریٹرز ہیں فزیولوجی کی, وہ تینوں ڈینٹسٹ ہیں. ایوننگ میں نا وہ اپنی ڈینٹیزری پریکٹس کرتی ہیں. تو میں نے کہا کوئی ایسا میں اسٹڈی ریسرچ کر لیتی ہوں جس میں مطلب ان کا بھی کام ہو اور میرا بھی ہو, میڈیسن اور ڈینٹیزری. تو میں نے کہا مجھے خیال آیا کہ اورل لیجنز ان ڈائبٹک پیشنٹس میں کر لیتی ہوں, یعنی کہ انسیڈنس آف اورل لیجنز ان ڈائبٹک پیشنٹس اینڈ دیئر ریلیشن شپ اور ایسوسیشن ود ہائپر گلائسیمیا, یعنی انکریز HbA1c. یہ میں نے نا پچھلے سال ان کے ساتھ یہ میں نے 6 مہینے کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کراچی پاکستان کر کے نا وہ کیا تھا. جیسے ہی میں نے ختم کیا ابھی مینوسکرپٹ, تو میں نے تفاح سے ایسے ای میل آتے ہیں نا, تو اس میں مجھے آیا کہ FDA یعنی کہ یہ جو ڈائبٹیز کی فیڈریشن ہے نا, انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن, ان کی جو ہے وہ ورلڈ کانگریس ہو رہی تھی بینکاک میں, اس میں انہوں نے ایبسٹریکٹ مانگا تھا. مطلب اگر کوئی ایبسٹریکٹ ہے اس طرح کا, تو میرے اسی وقت کمپلیٹ ہوا تھا, تو میں نے کہا چلو بھیج دیتے ہیں ایسے کیا, اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا. اب سوچیں وہ ایکسیپٹ ہو گیا. مطلب یہ پچھلے سال کی بات بتا رہی ہوں, کیونکہ بہت لمبا سارا پروسیس ہوتا ہے نا یہ سب کچھ, تو وہ 1 سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. تو وہ میں نے بھیج دیا تھا, پھر مجھے پتہ چلا 6 مہینے پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ ایکسیپٹ ہو گیا. پھر ظاہر ہے کہ ساری وہ رجسٹریشن اور یہ سب میں نے کرائی, پھر جو ہے ویزا اور اس کے لیے, تو وہ سب الحمدللہ ہو گیا تھا میرا. اور میری کوئی ڈیمانسٹریٹر نہیں جا سکی, اس کا مجھے بڑا افسوس ہے, میں اکیلے گئی تھی. تو نا میں پھر بینکاک چلی گئی 1 ہفتے کے لیے. کیا میں آپ کو بتاؤں کتنا زبردست ہوا, میری پریزنٹیشن اتنی اچھی ہو گئی, اور سب پوری دنیا کے لوگ تھے وہاں پہ, اور 3 دن کی وہ کانفرنس تھی. پھر اس کے بعد جو ہے بڑا اچھا سا ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہوا ایوننگ میں. اور پھر میں اکیلے, اور حالانکہ میں جا چکی ہوں بینکاک. میں کب گئی تھی 2008 میں گئی تھی, جب میں نے FCPS پاس کیا تھا نا. اس خوشی میں نے سوچا تھا میں کہیں گھومنے جاؤں گی, تو بینکاک چلی گئی تھی میں, تھائی لینڈ, اور کہاں گئی تھی, ملائیشیا. تو لیکن تھائی لینڈ بہت اچھا لگا تھا مجھے. تو یہ اب میں 2008 کے بعد نا اب گئی ہوں. اب تو اکیلے جو میں نے انجوائے کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہاں پہ اسکائی ٹرین ہوتی ہے, بس ایک دفعہ آپ سمجھ لیں اسکائی ٹرین کا سارا, اور بس کیا زندگی آسان ہے وہاں پہ. عوام کو اتنی سہولتیں ہیں نا, کیا خوبصورت جگہ. اور بس ہوٹل میں رک گئی, اور جب جی چاہے بس سو جاؤ, جب جی چاہے اٹھ جاؤ, جب جی چاہے چائے پیو, جب جی چاہے گھومنے نکل جاؤ. اتنا بالکل میں بھول گئی کہ کیا کراچی میں میری درگت بنی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. وہ سب سرٹیفکیٹ وغیرہ سب مل گیا مجھے, آ گئی میں واپس. لیکن میرا یہاں پہ کالج کا ٹائم بڑھ گیا تھا. پھر میں اتنے دن جب نہیں تھی تو ظاہر ہے پیشنٹس نے بیچارے
انتظار میں تھے تو اتنی او پی ڈی بھی میری لیٹ ختم ہو رہی تھی، کالج کا ٹائم لیٹ ہو گیا، زیادہ ہو گیا، جلدی جانا پڑ گیا مجھے، 8 بجے میں جاتی ہوں، جس دن میرا 8:30 بجے لیکچر ہوتا ہے، وہ اتنا کوئی میں تھکتی ہوں، مجھے بالکل ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کس طرح سے جو ہے نا میں لکھوں، یہ مطلب کوئی آپ کے لیے لیکچر بناؤں، کر ہی نہیں پائی، بلکہ میں 2-3 جو ہے نا لیکچر میں نے پہلے سے بنائے ہوئے تھے، تو وہ میں نے اپنے جو میرا ویڈیو ایڈیٹر ہے اس کو بھیج دیے تھے کہ تم یہ کرتے رہنا ایک ہاتھ، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی اب تشویش سے فون آ گیا تھا کہ بھئی آپ کیا کریں، آپ کا تو کوئی آ ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتی، میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں میری بالکل ختم ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اب جا کے میں نے جو ہے نا پھر یہ پیشنٹ کا میں نے سوچا کہ چلو ہائپوپیتھائڈزم پہ میں بنا دیتی ہوں، یہ دیکھا تھا میں نے کچھ دن پہلے یہ پیشنٹ، تو ظاہری بات ہے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو بہت زیادہ، لیکن مزہ آتا ہے مجھے ان سب کاموں میں، بس یہ کہ ایک دفعہ بس آپ اپنے، کیونکہ وہاں اتنی ریلیکسیشن کے بعد اور میرا موڈ ایسا ہو گیا تھا ریلیکس چل کول، یہاں آ کے تو مجھے یار کیا، جیسے میں جہاز سے اتری نا، مطلب کہ جہاز سے سمجھیں جو وہ پیسج ہوتا ہے جس میں جہاز کنیکٹ ہوتا ہے، اور جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا اتنا کوئی خلیز ہو رہا تھا وہ، یعنی وہاں سے میں صرف ابھی جہاز سے مطلب میں ایئرپورٹ میں بھی داخل ہوئی کہ یعنی میں نے دیکھا یار مطلب جو اس کے سائڈس تھیں اس کو کبھی انہوں نے جھاڑو ہی نہیں دی، اس میں کیچڑ جمع ہوا ہے، گند۔ اب یہاں آ کے تو جب تک میں اپنے گھر میں نہیں گھس گئی نا، مجھے تو لگ رہا تھا کباڑ خانے ہو گیا بالکل، جو ہمیشہ ہم رہتے ہیں تو بالکل اتنے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ بس آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک دم سے کہیں آپ حسین جگہ سے واپس آ جائیں پھر دیکھیں آپ دلی نہیں لگ رہا کراچی میں، لیکن یہ کہ کراچی تو کراچی ہے بھائی، مزہ تو ہمیں اپنے کراچی میں ہی آتا ہے، لیکن تھوڑے دن کے لیے تو گھومنے چلے جاؤ، مست ہے، مست، سال میں ایک دفعہ ضرور جان جائے۔ میں تو اب اتنی شیئر ہو گئی ہوں مجھے کہ اگر مجھے کہیں اور کا ویزا نہ ملا نا نیکسٹ ایئر تو میں بینکاک ہی جاؤں گی، اسی زبردست ہوٹل میں رکوں گی، اور کتنا آسان ہے اسکائی ٹرین۔ میرا جو ہوٹل تھا اس کی لابی کا جو شیشے کا دروازہ تھا وہ سائڈ ایک اس میں کھلتا تھا شاپنگ مال میں، سوچیں، اور شاپنگ مال کا جو 2nd فلور تھا اٹ واز کنیکٹڈ ود BTS اسکائی ٹرین اسٹیشن، بس 2nd فلور سے آپ اسٹیشن پہنچ گئے، وہاں سے آپ نے ٹرین لی، 6 اسٹیشن دور آپ اپنے جہاں پہ کانگریس ہو رہی تھی بائی ٹیک وہاں پہنچ گئے۔ رات کو میں 12 بجے، سوچیں رات کو کراچی میں سوچ سکتی ہوں رات کو 12 بجے میں ٹرین سے واپس آ جاؤں گی، ایک تو لوکل ٹرین ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو میں رات کو 12 بجے آرام سے آئی، آرام سے 11 بجے نکل گئی۔ ایک دن میں نے سوچا یار نا آسان تو ہے، ایک اسٹیشن آگے ہی اتر جاؤ ایسے ہی دیکھنے کے لیے، تو ایسا میں گھومی ہوں نا۔ گوگل میپ نکالا میں نے، کیونکہ وہاں پہ پھر یہ ہے نا حلال فوڈ نہیں ملتا تو پھر مطلب یہ کہ بہت ترس جاتا ہے انسان، تو چکن اور گوشت وہ تو بالکل بھی، چکن بھی میں نہیں کھاتی تھی، تو پھر میں اتنی کوئی تڑپ ہو گئی، میں تو چکن نہ ملا تو میرا تو انتقال ہی نہ ہو جائے، تو پھر میں نے نا گوگل کیا، وہاں پہ ایک تھا لیبنیز ریسٹورنٹ، تو وہ پھر میں گوگل میپ لے کے اور اپنا وہ کھول لیا میں نے اپنا، اور پھر میں گئی اور مل گیا مجھے، کیا زبردست، میں نے فرائیڈ چکن اور ہموس اور روٹی منگائی ہے، کیا مجھے مزہ آیا وہاں پہ۔ اور اس طرح سے آپ نکلیں اگر تو کتنی خوبصورت جگہیں جو ویسے آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ ایسے ہی واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اتنی پیاری اتنی جگہیں خوبصورت، اتنی حسین کہ میں آپ کو، اور پچھلی دفعہ جب ہم گئے تھے نا تو ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی تھیں، جیسے ان کے ٹیمپلز ہو گئے، اور ٹور، اور چھایو پرایا ریور میں جو ہے وہ بوٹس چلتی ہیں، تو وہاں پہ وہ سب چیز میں نے لے لی، میں نے کہا مجھے اب بس ایک دفعہ ٹیمپل دیکھ لیا بس بہت ہے، اب خود سے نکلو جو دکھ جائے وہ انجوائے کرو، بہت انجوائے، ضرور جائیں آپ بینکاک، بہت اچھی جگہ۔ چلیں تو یہ تھا، اب جو ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں آ گئی ہوں اور سارا اپنا جو ہے وہ کراچی میں سیٹ ہو گئی ہوں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو ریگولر میں کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے، ضرور مجھے آپ کمنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اوکے، خدا حافظ۔